ہم 22 کروڑ لوگ جب ایک پیج پہ ہوں گے تو وی کین فائٹ ود کرونا وار. جو ویپن وار ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا کوانٹم ہے ڈیزاسٹر کا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. پوری دنیا جو دشمن ممالک تھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے آج خیر سگالی کے جذبے رکھ رہے ہیں. تو ایسی کیا دشمنی کر دی ہوئی ہے سردار عثمان بزدار نے کہ ہمارے کچھ صحافی بھائی باز نہیں آ رہے. جو جس کمیونٹی میں رہتا ہے آگے بڑھیں، اور اپنے جو آپ کا ڈومیسٹک سٹاف ہے جو ڈیلی گھروں سے آپ کے گھروں میں آتا ہے ان کو وتھ سیلری چھٹیاں دے دیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ. لاہور میں ایکسپو سینٹر جہاں پر مختلف بڑی تقریبات ہوا کرتی تھیں، اب اسے فیلڈ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور آپ یہ میرے بالکل پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہاسپٹل کا منظر. یہ بڑی تیزی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے. یہ فیلڈ ہاسپٹل کیا کام کرے گا، کیا کیپیسٹی ہے؟ میرے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں. مسرت صاحبہ، آپ پنجاب گورنمنٹ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے کرونا سے بچنے کے لیے. یہ جو ہاسپٹل ہے کیا کیپیسٹی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو پوائنٹ کی بڑی تھینکفل ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو بھی کنسٹرکٹیو ایک میڈیا کا رول ہے وہ پلے کیا ہے. تو آپ کے توسط سے میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ یہ وقت اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا ہے، اور جو ریئل چیزیں ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بھی ہے. اور ابھی ہمیں ایز اے نیشن اس جنگ سے لڑنا ہے. یہ کوئی اگر میں کہوں کہ یہ کسی بھی ایک جو ویپن وار ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا کوانٹم ہے ڈیزاسٹر کا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو اس کو دنیا کی بڑی اکانومیز بھی دے فیلڈ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں سچویشن آپ کی لیڈرشپ ایک فگر پہ ایک چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، انڈر کنٹرول ہے، اور اس کو فردر ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور وہ ود دا ہیلپ آف میڈیا، ود دا ہیلپ آف سوسائٹی. ہم 22 کروڑ لوگ جب ایک پیج پہ ہوں گے تو وی کین فائٹ ود کرونا وار. اب جہاں تک رہ گئی اس ہاسپٹل کا تعلق، تو پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس کو لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے امیڈیٹلی ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں جو کسی بھی ہنگامی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے انشاءاللہ وی آر فلی اکوپڈ. ہمارے سی ایم صاحب نے کوئی کل بھی آپ کو پتہ ہے پریس ٹاک میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 1 لاکھ سے اوپر کی کیپیسٹی ہماری ہے پنجاب کی. اس کو ہم نے امیڈیٹلی عملی جمع پہناتے ہوئے ہم نے 41 ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بنائے تھرو آؤٹ دا پنجاب، اور 3 بڑے ہاسپٹل ہم نے ہولی سولی کرونا پیشنٹس کے لیے مختص کیے. اور یہ ہم نے فیلڈ ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ود ان اے کپل آف ڈیز انشاءاللہ یہ کمپلیٹ تیار ہو جائے گا. اس کی انیشلی ہم نے 1000 کی کیپیسٹی رکھی ہے فار دا پیشنٹ اینڈ 1000 فار دا اٹینڈنٹس آلسو. اینڈ ہم اس میں ہر فیسلٹی دے رہے ہیں، جیسے لانڈری کی، کوکنگ کی، اسٹاف کی رہائش کی، بیکاز ان کو ہم نے ایک پراپر اچھا انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ وہ آ کے پیشنٹس کی خدمت کر سکیں. اور فردر جی بالکل کھانا تو دینا ہے پیشنٹس کو بھی، اسٹاف کو بھی. ہر طرح کی یہ سینٹرلائز سسٹم ہوگا اس کا اپنا. اور یہاں پہ میں مشکور ہوں کہ سی ایم صاحب نے جیسے ہی یہ انیشیٹو لیا تو ہماری جو لاہور کی انتظامیہ تھی ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. سیف انجم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. ہماری تمام بیوروکریسی، تمام ایڈمنسٹریشن، ہمارے تمام پولیس، سارے لوگ آپ یقین کریں دن اور رات محنت کر رہے ہیں. اور سی ایم صاحب آپ یقین کریں کہ ایک ڈیسیژن جو وہ لے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ وہ خود کر رہے ہیں. یہ کتنے دن میں ہاسپٹل مکمل تیار ہو جائے گا؟ اور کہا جا رہا تھا کہ بالکل چائنا کی طرز پہ اسپیڈی یہ ہاسپٹل اسی طرح بنے گا. یہ دیکھیں کہ یہ ابھی 1 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کام شروع ہوا ہے، یسٹرڈے کام شروع ہوا، اس سے 1 دن پہلے یہ سی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ود ان 1 ویک، ویسے تو 2 دن میں یہ کوئی 400-500 کی کیپیسٹی ہم فلی تیار ہو جائے گی کہ اگر پیشنٹس آنا شروع ہو جائیں تو ہم شروع میں بھی لے لیں گے. لیکن یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سارا 1000 کی کیپیسٹی پہ ود ان 1 ویک، جس میں 1 دن رہ گیا، 4 سے 5 دن فردر. اور ساتھ اگر ضرورت پڑی تو کوئی 300 اس کی کیپیسٹی کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ آگے سی ایم صاحب کی یہ بھی انسٹرکشنز ہیں. ہم ایک ڈیسیژن میکنگ میں دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اوکیجنل اکارڈنگ ٹو نیڈ ہم اناؤنسمنٹس کریں، لیکن ڈیسیژن میکنگ سی ایم صاحب نے کی ہوئی ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی کمیٹی آن 3 جنوری. سب سے پہلی جو کیبنٹ کمیٹی آن کرونا تشکیل ہوئی ہے پاکستان میں وہ پنجاب نے کی ہے. اس میں ہر سٹیج کو ایویلویٹ کیا گیا کہ کس سٹیج پہ ہم نے کون سا فیصلہ اناؤنس کرنا ہے. پہلے اگر ہم یہ فیلڈ ہاسپٹل اناؤنس کر دیتے تو اس میں لوگوں میں اننیسیسری پینک کریٹ ہوتا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم نے ہر لیول کی ڈیسیژن میکنگ کی ہوئی ہے. اور آج میں اردو پوائنٹ کے توسط سے
اب ایک میسیج یہ بھی دینا چاہوں گی تمام مخیر حضرات کو کہ پاکستان پہ جب بھی مشکل وقت آیا آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑا ساتھ دیا، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے جو اللہ نے جن کو نوازا ہے۔ میں نے اپنی آج کوئی 3 منتھس کی سیلری ڈونیٹ کی ہے کرونا پیشنٹ کے لیے، جو ایک فنڈ بنایا ہے سی ایم صاحب نے، اور اس کے لیے میری اپنے کولیگز جو پارلیمنٹیرین ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ منیمم 1 منتھ کی سیلری ضرور دیں، اور وہ لوگ جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جو کسی اپنے ایسے بھائی کا جو 1 دن کی دہاڑی افورڈ کر سکتا ہے وہ ایک خاندان کو سنبھال لے، جو ایک وقت کا کسی کو کھانا دے سکتا ہے۔ اور جو ہم نے اپیل کی ہے کہ سیلف آئسولیشن میں آپ کی میجورٹی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ افورڈ کرتے ہیں 2 ویک گھروں کے اندر رہنا، جن کے کوئی مسائل اس طرح کے نہیں ہیں جو آپ کے ان بہن بھائیوں کے مسائل ہیں، تو ان کے مسائل بھی گورنمنٹ کے ساتھ بانٹیں۔ ہم بھی راشن پیکج پہ ورکنگ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسی پیکیجز پہ دن رات کام کر رہے ہیں، فیزیبل چیزیں ہو جائیں، پریکٹیکل ہو جائیں، لیکن جو جس کمیونٹی میں رہتا ہے آگے بڑھیں، اور اپنے جو آپ کا ڈومیسٹک سٹاف ہے جو ڈیلی گھروں سے آپ کے گھروں میں آتا ہے ان کو وتھ سیلری چھٹیاں دے دیں، اور ان کو گھروں میں بٹھائیں، ان کو بتائیں، ان کو گائیڈ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ان کو ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو ہم نے سینسٹائز بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ پاپولیشن کی ایک ایسا اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم سارے سیفٹی میئرز لے بھی لیں اور اگر ہم ان کو لک آفٹر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ کورونا ریلیف فنڈ جو ہے یہ اسپیسیفکلی آپ ان لوگوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں انتظامات جن کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کو راشن گورنمنٹ پہنچانے کا سوچ رہی ہے؟ جی بالکل، ہم ان لائنز پہ بھی سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آج بہت سارے سول سوسائٹی کے جو طبقے تھے، جو ویلفیئر کے طبقے تھے، وہ خود اپنے طور پر آگے بڑھے ہیں۔ میں ان سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ کچھ چینلز نے یہ ٹرانسمیشنز بھی شروع کر دی ہیں کہ ہم درد بنے آگے بڑھیں، اور اسی طرح یہ میں کہتی ہوں کہ یہ اب کسی کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا کہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ آئے گا آپ سے کچھ لینے۔ ہمارے گرد و نواح میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ڈبے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، دہاڑی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی ہیلپ کریں، انہیں گائیڈ بھی کریں اور انہیں ایجوکیٹ کریں، میکسیمم لوگوں کو ہم کنٹرول کریں کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، اور یہ تھوڑے سے ٹائم کی یہ بات ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ جتنی نیک نیتی سے آپ کی لیڈرشپ، آپ کی عوام ایک دوسرے کا کوآپریٹ کر بھی رہے ہیں، اور آگے ہم جتنا سینسیبلی چیزوں کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ہم انشاءاللہ اس کا اچھے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ موقع پہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے عوام ساری، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف بہت سی نظریں ہیں اس وقت، تو ایسے میں ایک اخبار میں چھپا بھی کہ شاید انہوں نے میٹنگ لی، کرونا سے وہ آگاہ نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کاٹتا کس طرح ہے، اور یہ کاٹ لے تو پھر کیا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ بھی جو لیبر ہے جو کام کر رہا ہے ان سے بھی پوچھیں وائرل انفیکشن کیا ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہے۔ اور ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہی لائر ہیں وہ، اور جب انہوں نے، میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ جب 3 جنوری کو یہ کمیٹی تشکیل انہوں نے خود دی ہے، اور ہائی پروفائل میٹنگز وہ اٹینڈ کریں جس میں پوری دنیا کے اسٹیٹکس ڈسکس ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ خبر لگائی ہے ان کو تو شاید اس کی ABCD بھی پتہ نہ ہو، اور اس کے بعد یہ بیس لیس اور فیبریکیٹڈ غلط نیوز دینا کسی کو، صرف کہ آپ کو ان سے ذاتی رنجش ہے یا آپ کسی اور کے پے رول پہ یہ کام کر رہے ہو، دونوں فیکٹرز ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ اتنی ایسی بات کریں جو شاید کسی کی سمجھ میں بھی آئے۔ اور میں ایک بات جو میں آپ کے چینل کے توسط سے جو میں بتاؤں کہ یہ جو سو کالڈ اسکالرز آ کے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب سے کہیں زیادہ گراؤنڈ ریالٹی اینڈ اسٹریٹ وزڈم لے کے اس سردار عثمان بزدار یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ کوئی اچانک سے نہیں آئے، وہ گراس روٹ لیول کی پالیٹکس انہوں نے کی، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی پالیٹکس کی، اس کے بعد ان کے خاندان میں سیاست کب سے ہے، تو یہ کسی کو ملائن کرنا ذاتی حیثیت میں، اور وہ بھی اس موقع پہ کہ جب پوری دنیا، میرا آپ سے سوال ہے، جب پوری دنیا جو دشمن ممالک تھے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے آج خیر سگالی کے جذبے رکھ رہے ہیں، تو ایسی کیا دشمنی کر دی ہوئی ہے سردار عثمان بزدار نے کہ ہمارے کچھ صحافی بھائی باز نہیں آ رہے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے؟ دوسری میرا ایک سوال ہے کہ کیا باقی ممالک میں پالیٹکس نہیں ہے؟ کیا باقی ممالک میں میڈیا نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی بیس لیس چیزیں باہر سے کہیں سے ایک کیس بھی رپورٹ ہوا؟ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ ملی اور سارے لوگ ایک پیج پہ آ کے کنسٹرکٹیو چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سیاست کرنے کا، صحافت کرنے کا موقع ہوتا ہے، موقع دیکھ کے بات کرنا چاہیے، یہ ٹائم نہیں ہے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس ہاسپٹل، فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں اب یہ بننے جا رہا ہے، اور اگلے 1 ہفتے میں یہ تیار ہو جائے گا۔ 1000 فوری نوعیت
کہ اس پہ بیڈ کی موجود ہے کیپیسٹی اور اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور یہیں پہ کھانے پینے کا سارے معاملات یہیں پر ہوں گے جو سٹاف کے لیے ہیں، تاکہ یہیں پہ سارے معاملات ہوں اور سٹاف باہر نہ جائے. اور پنجاب گورنمنٹ یہ بہت بڑا انیشیٹو لینے جا رہی ہے، اور وہیں پہ ساتھ اپیل بھی کر رہی ہے کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں اور جو راشن پیکج کی طرف جا رہے ہیں اس میں بھی ان کی مدد کریں. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر سے اجازت دیجیے لانے کے بعد.